علماء کرام کہتے ہیں نا، نہیں عام طور پر لوگ کیا کہتے ہیں؟ علماء کرام نہیں، الو مائی کے رام، کیونکہ جو نبی کا ادب نہ کرے وہ علم والا نہیں ہے۔ مجھے کسی سے ذاتی جھگڑا نہیں ہے، میں اس کو عالم مانتا ہوں جو بارگاہ مصطفیٰ کا ادب کرتا ہے، جو یہ لکھے کہ نبی کا علم جیسا نبی کو علم غیب ملا، جتنا جیسا ملا ویسا جانوروں کو بھی ہے، تو کیا میں اس کا ادب کروں؟ جو کہے کہ نہیں شیطان کا علم نبی سے زیادہ، کیا میں اس کا ادب کروں؟ جو کہے نماز میں نبی کا خیال آ جائے بیل گدے کے خیال میں ڈوب جانے سے بھی برا معاذ اللہ، تو کیا اس کا ادب کروں؟ میں کس کا ادب کروں گا؟ میں اس کا ادب کروں گا جو کہتا ہے میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، رسول تاجدار ختم نبوت زندہ۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، امام اعظم کا نام سنا ہے؟ ان کا نام تھا نعمان، والد کا نام تھا ثابت، کوفہ کے رہنے والے تھے۔ ابو حنیفہ کنیت کہتے ہیں پکارا جانے والا نام، نک نیم۔ ابو حنیفہ کے معنی سیدھے دین والا۔ حنیفہ ان کی کوئی بیٹی نہیں تھی، ابو کا مطلب صرف باپ ہی نہیں ہوتا، ورنہ ابو ہریرہ کا کیا مطلب کرو گے؟ بلی کا باپ کرو گے؟ قبروں پر خاص طور پر سلام کیا جاتا ہے، ان میں سے ایک اماں حلیمہ کی قبر ہے، تو جو نبی کا ہو جائے پھر چھوٹا رہتا۔ اچھا جی، اس قصور میں حضرت بابا بلے شاہ صاحب تو پرانے، اور کتنے لوگ ہوئے، نام یاد ہے؟ بس محدث صاحب کا نام کیوں یاد ہے؟ شیخ الحدیث کو کیوں یاد ہے؟ ان کا کیوں عرس ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ وہ نبی کے ہو گئے، تو جو نبی کا ہو جاتا ہے سب اس کے ہو جاتے ہیں۔ سمجھ آئی؟ ہمیں علماء نے حدیث پڑھائی تھی کہ جو کسی کو نیکی سکھائے، کیا سکھائے؟ اس کو اجر ملتا ہے۔ جس نے سیکھی اب وہ عمل کرے گا، اس کو بھی اجر ہوگا، جتنے آگے کریں گے ان کو بھی، اور سب کے برابر سکھانے والے کو ہوگا، سب کے برابر۔ تو ذرا شیخ الحدیث کا ثواب تو شمار کرو، ماشاءاللہ۔ گن سکتے ہو؟ نہیں، تو جب نبی کے ایک غلام کا ثواب، اس کی شان نہیں گن سکتے، تو نبی کی کہاں سے گن سکتے؟ اختر صاحب کو کون کون جانتا ہے؟ سب جانتے ہیں۔ سوال ہے میرا آپ سے، میں آپ کو ایک کاغذ دیتا ہوں، پینسل یا قلم دیتا ہوں کہ اختر صاحب کے علم کے بارے میں بتاؤ کہ یہ کیا کیا جانتے ہیں۔ آپ کو کاغذ دے دیتا ہوں، آپ کو ٹائم چاہیے، گھنٹہ، 2 گھنٹے، 3 گھنٹے، 4 گھنٹے۔ آپ کہیں گے جی یہ ماشاءاللہ باشرہ بھی ہیں، مسلمان بھی ہیں، سنی بھی ہیں، ان کو قرآن پڑھنا بھی آتا ہے، حدیث پڑھنی بھی آتی ہے، ان کو کتابیں پڑھنی بھی آتی ہیں، ان کو لکھنا بھی۔ میں کہوں گا بس؟ آپ کہیں گے نہیں ابھی یاد کر رہا ہوں، ابھی میں اور بھی باتیں، جی پھر یہ بھی آتا ہے، یہ بھی آتا ہے، بس جی ابھی اتنا ہی یاد آ رہا ہے، ابھی اور بھی ہے، مجھے یاد اتنا آ رہا ہے۔ میں کہوں گا اچھا ٹائم لے لو، 1 ہفتہ لے لو، مہینہ لے لو، ٹھیک ہے؟
ٹھیک ہے جی 1 مہینے میں 10 آدمیوں کو میں نے دے دیا، نہیں 100 آدمیوں کو پورا مہینہ، وہ لسٹ لکھ کر لائے۔ میں نے کہا بس؟ کہنے لگے جی ہمیں اتنا معلوم ہے، ہو سکتا ہے اور بھی جانتے ہوں۔ سمجھ رہے ہیں میری بات کو؟ ہمیں اتنا معلوم ہے، ہو سکتا ہے اس سے۔ میں نے کہا مہینے میں تم 14ویں صدی کے نبی کے ایک ادنا سے غلام کا علم نہیں ناپ سکے، تم نبی کا علم کہاں سے ناپو گے؟ اور جن کا نام لینے والے علامہ کہلائیں، اور وفوق کل ذی علم علیم، ہر ایک سے بڑھ کر علم والا اللہ نے بنایا۔ ان سے ان کے استاد زیادہ، ان سے ان کے استاد زیادہ۔ ہم تو نبی کے غلاموں کا علم نہیں ناپ سکتے، نبی کا کہاں سے ناپیں گے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یرفع اللہ الذین آمنوا منکم، یہ آمنو کا لفظ اے مسلمانوں تمہیں اللہ نے عزت دی ہے۔ یا قوم نوح، یا قوم ابراہیم، جس نبی کی امت کو پکارا ان کی قوم کہہ کے پکارا، جب اپنے حبیب کے غلاموں کی باری آئی آمنو کہہ کے پکارا، عزت دی اے ایمان والو۔ میرے پیر و مرشد حضرت گنج کرم پیر سید محمد اسماعیل شاہ صاحب بخاری حضرت کرمہ والے رحمت اللہ علیہ بڑی پیاری بات فرماتے تھے آمنو میں 4 حرف ہے، الف میم نون واو، آخری الف پڑھا نہیں جاتا وہ بھی لکھنا ہو تو 5 ہو گئے۔ فرمایا الف سے اشارہ اللہ کی طرف سے، میم سے اشارہ محمد الرسول اللہ کی طرف، نون سے اشارہ نبیوں کی طرف، واو سے اشارہ ولیوں کی طرف۔ جب تک ان کو نہ مانو کوئی مومن ہوتا۔ اونچی اجی ہم فلاں کو نہیں مانیں گے، کچھ اٹھے ہیں نہیں جی ہم نبی کی بیٹیوں کو نہیں مانیں گے، کوئی کہتے ہیں نبی کی بیویوں کو نہیں مانیں گے، کوئی کہتے ہیں نبی کے صحابہ کو نہیں مانیں گے، کوئی کہتے ہیں اولاد کو نہیں مانیں گے، کوئی کہتے ہیں جی ان کے ولیوں کو نہیں مانیں گے۔ تو تم نہیں مانو گے، تمہیں کون مانے گا؟ تمہارے نہ ماننے سے ان کی شان میں کوئی فرق آنے والا۔ جو مانے گا اپنے بھلے کو نہیں مانے گا، اپنا نقصان کرے گا، ان کا کوئی نقصان۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اور اللہ کافی ہے گواہ۔ کیا مطلب؟ پیارے تجھے کوئی اور مانے نہ مانے، میں تیرا رب ہو کے تجھے مانتا ہوں۔ کوئی نہیں مانے گا تو ان کی شان میں کوئی فرق آئے گا؟ جو مانے گا بیڑا پار، نہیں مانے گا تو بیڑا۔ تو ایمان والے اللہ نے شان دی، یہ ہمارا کمال نہیں، یہ نسبت مصطفیٰ کا کمال۔ منکم، اے ایمان والو تم میں سے بلندی کس کو ملے گی؟ ایمان والے کو، اس کے علاوہ نہیں۔ اور آگے کیا ہے؟ والذین اوتوا العلم درجات، اور تم میں سے درجے کن کے بلند ہوں گے؟ جو علم والے ہیں۔ کیا ہیں؟ سارے کہہ دیں۔ میں مانتا ہوں مہنگائی بہت ہو گئی ہے مگر ابھی تک بولنے پہ ٹیکس۔ علم والے کیا ہے؟ علم نہیں، چلم دی تھان ہے، علم نہیں، علم والے۔ علم والے کا مطلب جاننے والے، علم کا مطلب جاننے والے۔ دھیان سے سنو، بڑے دھیان سے سنو، کیا جاننے والے؟ علم جاننے کو کہتے ہیں، عالم جاننے والا۔ کیا جاننے والا؟ یہ لوہا ہے، یہ لکڑی ہے، یہ کپڑا ہے، یہ جاننا۔ کھانا کیسے؟ جانور بھی کھاتے ہیں۔ پینا کیسے؟ وہ بھی پیتے ہیں۔ چلنا کیسے؟ وہ بھی چلتے ہیں۔ کیا جاننا؟ ٹیکا لگاتے ہیں، انجیکشن کہاں سے سیکھا؟ مچھر سے۔
کتنی دوائیں، کتنے طریقے علاج کے، اور دفن کرنا کوے سے سیکھا؟ قرآن میں بیان موجود ہے۔ جب قابیل اپنے بھائی حابیل کی لاش کو اٹھائے پھر رہا تھا کہ کیا کروں، 2 کوے آئے، اور قرآن میں ہے نا، تو اس نے کہا میں اتنا بھی نہیں کہ اس کوے کی طرح جان لیتا، اس نے اسی سے سیکھا۔ تو کیا جاننا علم ہے؟ آپ اپنی تعریف کر لیں، میں اپنی بتا دیتا ہوں۔ کیا جاننا؟ رب کو جاننا۔ رب کو کیسے جاننا؟ نبی کے بتائے ہوئے طریقے سے جاننا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس کو علم کہتے ہیں۔ جتنا نبی کو زیادہ جانے گا اتنا بڑا عالم ہوگا، اتنا بڑا عالم ہوگا۔ جتنا ادب زیادہ کرے گا اتنا زیادہ علم والا ہوگا۔ اب علم بھی 2 ہیں، ایک نفع دینے والا، ایک نقصان دینے والا۔ علم نافع، شیطان کے پاس بھی علم تھا یا نہیں تھا؟ نفع ہوا؟ کیوں؟ نبی کی تعظیم نہیں کی، نمازیں پڑھی، زمین کے چپے چپے پر سجدہ کیا، کلمہ پڑھا آدھا، لا الہ الا اللہ، بڑا پکا موحد، توحید کا قائل، اپنے آپ کو فرشتوں کا استاد کہتا تھا نہیں، خود کو کہتا تھا معلم الملکوت، فرشتوں کے سامنے جا کے بیان کرتا تھا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کیوں مردود ہوا؟ علم کام آیا؟ عبادت کام آئی؟ عقیدہ کام آیا؟ نہیں۔ کیوں؟ نبی کا ادب نہیں کیا۔ تو جس نے آدم کا ادب نہیں کیا وہ شیطان ہو گیا، جو جانے آدم کا ادب نہیں کرے گا وہ کیا ہوگا؟ ہم جن علماء کو مانتے ہیں، ہم نے نہ ان کی پگڑی کا سائز دیکھا، نہ ہم نے ان کے جبے کبے کو دیکھا، نہ ہی ان کے مدرسے کی عمارت کو دیکھا تو یہ دیکھا کہ نبی سے ہمارا رشتہ جوڑتے ہیں یا نہیں جوڑتے، ہمیں بارگاہ مصطفیٰ کا ادب سکھاتے ہیں یا نہیں سکھاتے۔ ہم ان علماء کو، مہربانی کرنا، ہم ان علماء کو مانتے ہیں جو نبی کا ادب کرتے ہیں۔ دوسرے بھی ہیں، کیا کہتے ہیں آپ ان کو؟ علماء کرام کہتے ہیں نا؟ نہیں، عام طور پر لوگ کیا کہتے ہیں؟ علماء کرام نہیں، الو مائی کے رام، کیونکہ جو نبی کا ادب نہ کرے وہ علم والا نہیں ہے۔ مجھے کسی سے ذاتی جھگڑا نہیں ہے، میں اس کو عالم مانتا ہوں جو بارگاہ مصطفیٰ کا ادب کرتا ہے، جو یہ لکھے کہ نبی کا علم جیسا نبی کو علم غیب ملا، جتنا جیسا ملا ویسا جانوروں کو بھی ہے، تو کیا میں اس کا ادب کروں؟ جو کہے کہ نہیں شیطان کا علم نبی سے زیادہ، کیا میں اس کا ادب کروں؟ جو کہے نماز میں نبی کا خیال آ جائے بیل گدے کے خیال میں ڈوب جانے سے بھی برا، معاذ اللہ، تو کیا اس کا ادب کروں؟ میں کس کا ادب کروں گا؟ میں اس کا ادب کروں گا جو کہتا ہے میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے۔ یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، رسول تاجدار ختم نبوت زندہ۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، امام اعظم کا نام سنا ہے؟ ان کا نام تھا نعمان، والد کا نام تھا ثابت، کوفہ کے رہنے والے تھے۔
ابو حنیفہ کنیت، کنیت کہتے ہیں پکارا جانے والا نام، نک نیم۔ ابو حنیفہ کے معنی سیدھے دین والا۔ حنیفہ ان کی کوئی بیٹی نہیں تھی، ابو کا مطلب صرف باپ ہی نہیں ہوتا، ورنہ ابو ہریرہ کا کیا مطلب کرو گے؟ بلی کا باپ کرو گے؟ بلی والا، ٹھیک ہے نا، بلی سے کھیل رہے تھے حضور نے ابو ہریرہ، ان کا نام عبد الرحمن دنیا نہیں جانتی، جو نبی نے نام دیا ساری دنیا جانتی ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کتنے بڑے عالم ہیں۔ مدینہ منورہ گئے، دیواروں کے ساتھ اس طرح لگ رہے ہیں کہ کپڑے گھسٹ رہے ہیں، رگڑے جا رہے ہیں، سارا رستہ خالی ہے۔ کیوں؟ کسی نے پوچھ لیا حضرت یہ سارا رستہ ہے، فرمایا میرا پاؤں کہیں وہاں نہ آ جائے جہاں نبی کے پاؤں آئے ہیں۔ امام مالک، چار اماموں میں سے ایک امام، امام مدینہ ان کا لقب، امام دار الہجرہ، ساری عمر مدینے میں رہے، مدینے کی حدود میں کبھی پیشاب نہیں کیا، باہر جاتے تھے۔ کہنا آسان ہے، کر کے دکھانا مشکل ہے۔ حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، میرے امام کہتے ہیں حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، ارے سر کا موقع ہے او جانے والے، ارے سر کا موقع ہے او جانے والے۔ ادب سیکھو، ادب، اور یہ ادب ملتا ہے اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھنے سے۔ اللہ والوں کی، کسی ادب والے کی صحبت میں بیٹھو گے تو ادب ملے گا، اور ادب جس مقام پر پہنچاتا ہے آپ کی کوئی اور محنت نہیں پہنچاتی۔ ادب کرنے والوں کو بہت اونچا درجہ ملتا ہے، اور جتنا قریب ہو جائے زیادہ ادب۔ ہمارے ہاں جو قریب ہو جائے بے تکلف ہو جاتے ہیں، پھر مذاق تو تڑا۔ حضرت ابو بکر کو دیکھو، جتنا نبی کے قریب ہوئے ادب اتنا ہی زیادہ ہو گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سمجھ آ رہی ہے؟ جی ہم سپاہی صحابہ ہیں تو صحابہ والے عقیدے لاؤ نا، طریقے لاؤ نا، صرف نام لینے سے بات نہیں، عمل کر کے دکھاؤ۔ جن کو نبی سے محبت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے مؤذن تھے؟ چار، جس نے کہا صحیح کہا، کتنے؟ ان میں سے ایک کا نام ابو محذورہ، آپ کو حضرت بلال یاد ہیں، چار مؤذن تھے، ان میں ایک عبداللہ ابن ام مکتوم تھے نابینا جو، وہ بھی مؤذن۔ یہ ابو محذورہ نبی پاک کے مؤذن، جب اپنی پگڑی دستار کھولتے تو یہاں سامنے کے بال اگر بیٹھے ہوتے تو زمین تک آ جاتے، کھڑے ہوتے تو گھٹنوں سے نیچے چلے جاتے، باقی نہیں، صرف سامنے کے۔ کسی کے سامنے پگڑی کھولی، اس نے کہا یہ کیا بات ہے؟ کوئی نیا فیشن ایجاد کیا؟ ہمارے لڑکے ہیں ادھر سے جناب چھلے ہوئے، ادھر سے کٹے ہوئے، پتہ نہیں، کٹے پھٹے لباس پہننے کی عادت ہو گئی ان کو، اب ان میں کوئی سنجیدگی نہیں، زلفیں رکھ کے پونی باندھ لیتے ہیں، نہیں پتہ چلتا آ رہا ہے یا آ رہی ہے۔ تو جب تم مرد رہے ہی نہیں تو پھر رہ کیا گیا تم کیا؟ منگنی ہوتی ہے نا تو سونے کی انگوٹھی پہناتے ہیں لڑکی والے، آپ کے ہاں ایسا ہی ہے؟ پتہ ہے کیوں پہناتے ہیں؟ کہتے ہیں یہ مرد نہ رہے،
ساڈی کڑی دے تھلے لگا رہے. سونے کی انگوٹھی پہننا جائز نہیں. حرام، پہلا کام ہی حرام ہو رہا ہے، برکتیں کہاں سے ہوں گی؟ اللہ اکبر. حضرت ابو معذورہ سے پوچھ لیا یہ سامنے کے بال اتنے لمبے باقی کٹے ہوئے، جواب سناؤں؟ وہ کہتے ہیں ان بالوں کو میں نے کینچی کبھی نہیں لگائی. کیوں؟ یہاں میرے نبی نے ہاتھ پھیر دیا تھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. آج کوئی ایسا کرے، آج کوئی ایسا کرے بولو فتوے آئیں گے یا نہیں؟ مفتیان شرک، کھٹا کھٹ شرک بدعت شرک بدعت. اور وہ شیخ الحدیث کو یاد کرنے والوں یہ بتاؤ ساری عمر کبھی کا نبی کا نام بغیر القاب کے لیا، بغیر درود و سلام کے لیا؟ اور کیا چاہیے؟ سوچو، یہ توفیق ہر ایک کو نہیں ملتی. ہمیں حکم کیا ہے؟ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. رزق ایک لفظ اور آ گیا، معنی بتاؤ. پوچھ رہا ہوں آپ سے. رزق کہتے ہیں دی ہوئی چیز کو. رزق کس کو کہتے ہیں؟ عطیہ، دی ہوئی چیز. اولاد، اولاد، پیسہ اللہ کا دیا ہوا ہے نا. تو جو اللہ فرماتا ہے مومنوں کی نشانی کیا ہے؟ ہم نے جو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں. اگر 2 بیٹے ہیں تو ایک بیٹے کو عالم بناؤ سبحان اللہ. اپنے دین کی حفاظت کے لیے. یہ ذمہ داری آپ کی نہیں ہے. بیٹا نہیں پڑھ رہا، پیسے دو ایک طالب علم کے خرچ کے لیے. دیگیں پکاتے ہو، بہت اچھی بات ہے، کھلاؤ کھانا. مگر 10 دیگیں پکائی ہیں تو 10,000 روپیہ مدرسے بھیجو کہ اس کی دین کی کتابیں لے کے پڑھاؤ. بس آپ کو اڑانا آتا ہے، ان چیزوں پہ خرچ کرنا آتا. قوالی نائٹ ہے، اڑا رہے ہیں قوالوں پہ ہیں. رنگ برنگے نعت خان بلکہ نوٹ خان. کس طرح پیسے لٹاتے ہو؟ جو نعت پڑھے ادب سے میرے سر کا تاج. نبی کی نعت کوئی معمولی بات نہیں ہے. لیکن یہ ہے کیا نبی کے سامنے اس طرح نعت پڑھ سکیں گے جیسے یہ لوگ پڑھتے ہیں؟ تو پھر کیا ہوئی نعت خوانی؟ پھر پیسے لینے کے لیے ہے نا. لیکن نبی کا نام لوگے پیسے ملیں گے. آپ لٹاتے ہو. کبھی مدرسے جا کے دیا علماء کو؟ وہ فاقے کر لیتے ہیں. کل جب دین پر حملہ ہوتا ہے تو یہ نعت خواں جواب دیتے ہیں یا علماء جواب دیتے ہیں؟ اللہ اکبر. کچھ سوچا آپ نے؟ درجے کن کے بلند ہیں؟ علم والوں کے. کتنا درجہ بلند. حضرت امام اعظم روضہ رسول پر گئے مدینہ منورہ، جا کر سلام کیا، اے رسولوں کے امام آپ کو سلام ہو. قبر رسول سے جواب آیا، اے مسلمانوں کے امام تجھ کو بھی سلام ہو. درجہ ملتا ہے، مرتبہ ملتا ہے. علماء کی شان کتنی ہے. نبی کی وراثت پیسے درہم دینار نہیں ہے، نبی کی وراثت علم ہے. علماء نبیوں کے وارث ہیں. کتنی شان ہے. مگر کون سے علماء؟ جو حق، علماء حق، ادھر ادھر پھرنے والے نہیں، نوٹ لے کے فتوے بدلنے والے نہیں. وہ جس کا عقیدہ نبی کے لیے سچا، قرآن کے لیے سچا، نبی کی بیویوں کے لیے سچا، نبی کی اولاد کے لیے سچا، نبی کے صحابہ کے لیے سچا، نبی کی امت کے اولیاء کے لیے سچا. اگر کوئی ان میں سے ذرا سا ادھر ادھر ہوتا ہے ہمارا نہیں ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ پوچھ رہا ہوں. آپ لوگوں نے سوشل میڈیا پر علماء کے خلاف باتیں شروع کر دی.
سنو، ہائیبرڈ یہ لفظ ہے انگلش کا، ہائیبرڈ، اس کا مطلب شوشہ چھوڑو، خاموش جنگ۔ اب وہ تلوار سے نہیں، آپ کے اندر شوشہ چھوڑ دیتے ہیں، 10 آدمی ادھر ہو جائیں گے، 10 ادھر، اب خوب لڑو، وہ تماشا دیکھتے ہیں۔ انہوں نے علماء کے خلاف آپ کو کرنے کے لیے سازش کی کہ جب مسلمانوں کا رشتہ علماء سے کمزور پڑ جائے گا، ان کو حلال حرام کی پرواہ نہیں رہے گی، پھر یہ دین سے دور ہو جائیں گے، تو علماء کو بدنام کرو، علماء کے اندر اختلاف ڈالو، لڑواؤ، اور آپ سارے اس میں شامل ہو گئے۔ پہلے علماء سے پوچھنے جاتے تھے یہ کریں یا نہ کریں، اب آپ چاہتے ہو علماء کو بتائیں کہ یہ کرو یہ کرو۔ الٹا معاملہ ہو گیا نا، علماء کی قدر آپ کے دلوں سے نکالی جا رہی ہے۔ جعلی پیر، وہ پیر نہیں ہے، وہ سارے منگل ہے، جو شریعت و سنت کا پابند نہیں، وہ پیر۔ ہوا میں اڑ کے دکھا دے، پانی پہ چل کے دکھا دے، وہ پیر، وہ پکا شیطان ہے۔ آپ کہتے ہو بڑے پہنچے ہوئے، میں نے کہا ہاں جی، شیطان کی گود میں پہنچے ہوئے، بورڈ لگائے ہیں، آئیے مراد پائیے، تو اس لائق ہے تو پہلے اپنی مراد تو پوری کر لے۔ اور آپ لوگ جا کے لٹاتے ہو۔ یہ مزاروں پہ جو نشہ کرنے والے بٹھائے گئے ہیں، دشمنوں نے بٹھائے بدنام کرنے کے لیے، مولا علی کے ماننے والے نعرے لگاتے ہیں، یا علی، مولا علی، علی، بھنگ پی ہوئی ہے، چرس پی ہوئی ہے، علی علی کرتے ہیں۔ حضرت علی کو نشے سے کتنی نفرت جانتے ہو؟ حضرت علی فرماتے کوئی شرابی نہر میں نہائے، کہاں؟ یہ اتنے سارے علماء بیٹھے، ان سے پوچھو نہر کا پانی پاک ہے یا نہیں ہے؟ حضرت علی فرماتے ہیں کوئی شرابی نہر میں نہائے، اس نہر کا پانی کسی کھیت کو لگ جائے، اس کھیت میں چارہ اگے، وہ چارہ کوئی گائے بھینس کھا لے، میں اس کا دودھ پینے کو تیار نہیں ہوں۔ وہ مولا علی، کون سا دودھ؟ جو اس گائے نے دیا، جس گائے نے وہ چارہ کھایا، وہ چارہ کس کھیت میں لگا، جس کھیت کو وہ پانی لگا جس میں شرابی نہایا۔ ان کو نشے سے اتنی نفرت، اور آج یہ جو اس طرح کے نعرے لگاتے ہیں اور باتیں کرتے ہیں، کیا ہمارے ہیں؟ اونچی سوچنا ہوگا، مولا علی کا مقام سوچنا ہوگا، صدیق اکبر کا مقام سوچنا ہوگا۔ وہ ہمارے نہیں کہ ہم آپس میں لڑا لیں، ان کے نام سے تو ہم نے بخشے جانا ہے۔ بے شک بے شک۔ ان میں سے کسی ایک کی بے ادبی ہمارے ایمان کو ضائع کرتے گی۔ یہی سکھایا، یہی سبق ملا حضرت کو حزب الاناف سے، حزب الاناف والوں کو بریلی سے، بریلی والوں کو بغداد سے، بغداد والوں کو مدینے سے، سبحان اللہ۔ یہی سبق ملا۔ اس سبق کو بولانا، اونچی کہیں، جو ٹائم انہوں نے دیا تھا وہ ہو گیا ہے۔ اب میں تھوڑا سا اوور ٹائم، تھوڑا سا، زیادہ نہیں، تھوڑا سا زیادہ نہیں، اللہ۔ حدیث شریف، فضل العالم علی العابد کفضلی علی ادناکم، میرے نبی پاک فرماتے ہیں عالم کا درجہ عابد پر، عابد کا مطلب عبادت گزار، ساری رات بیٹھا رہے، نفل پڑھتا رہے، تسبیحاں، اس پر عالم کا درجہ اتنا جیسے میرا درجہ تمہارے ادنا پر۔ نہیں، عالم کے قلم کی سیاہی جس میں قلم ڈبو کے لکھتا ہے، یوزن یوم القیامت بدم الشہداء، قیامت کے دن وہ شہیدوں کے خون کے ساتھ وزن کی جائے گی۔ سمندر کی مچھلیاں، درختوں میں رینگنے والی چیونٹیاں عالم حق کے لیے دعائیں کرتی ہیں۔ سنا آپ نے؟ اگر آپ ایک رات جاگ لیے ہو سال میں شیخ الحدیث کے لیے، ان پر احسان نہیں کیا، اپنا نصیب
سوچو، خوش ہو وہ کہ تمہیں ان جیسی ہستی کے لیے یہ قربانی دینے کا موقع ملا ہے۔ اپنے علماء کو مضبوط کرو، اپنے مدارس کو مضبوط کرو۔ کبھی کسی سنی سچے عالم کے خلاف کوئی بات لکھنا کہنا نہیں۔ کوئی آپ کے پاس آئے اسے کہو زبان بند رکھ۔ کیوں کہ دین کی وجہ سے عالم دین کی عزت ہے، دین کی وجہ سے، اور وہ سچا عالم ہے، اس کی توہین کریں گے آپ کفر تک چلے جائیں گے۔ حدیثیں موجود ہیں۔ ہم حضرت شیخ الحدیث کو یاد کر رہے ہیں، میرے استاد صاحب قبلہ حضرت شیخ القرآن مولانا غلام علی صاحب قبلہ۔ مجھے حضرت سیدنا ابو البرکات سے بھی نیاز حاصل، محمود رضوی صاحب سے بھی حاصل، مولانا نور اللہ صاحب سے بھی حاصل، حضرت مولانا عبداللہ، یہ سارے ایک ہی استاد ایک پیر کے گرد گھوم رہے ہیں۔ سب میں پیار تھا، ایک دوسرے کے دست و بازو تھے یہ لوگ۔ اب ایسے لوگ نظر آتے، گل گئے گلشن گئے، جنگلی کتورے رہ گئے، عقل والے چل بسے اب بے شعورے رہ گئے۔ کہاں سے لائیں وہ چہرے، کہاں سے لائیں وہ ہستیاں؟ میں آخر میں خلاصہ کروں، قرآن کی آیت کے جو الفاظ آپ کے سامنے پڑھے، اس میں پیغام یہ ہے کہ اگر رفعت چاہتے ہو، بلندی چاہتے ہو تو ایمان والے بنو، درجے بلند کرنا چاہتے ہو تو علم والے بنو، علم حاصل کرو۔ جو درجہ علم سے ملتا ہے وہ کسی اور سے، عشق بھی علم سکھائے گا، ادب بھی علم سکھائے گا۔ اس سے وہ لفظ پڑھنا نہیں ہے جو صرف کتابوں میں پڑھ لیے، نہیں، کسی کے سامنے اپنی ہستی کو مٹانا ہے۔ اس کے بعد جو ملے گا پھر فیضان ہوگا۔ حضرت علی سے کسی نے کہا آپ کے پاس اتنا علم، تو انہوں نے یہ نہیں کہا میں نے بڑے رٹے لگائے، میں نے یہ، انہوں نے کہا نہیں، حضور کو جب غسل دیا تھا آنکھوں کے حلقے میں جو پانی رک گیا تھا میں نے وہ پی لیا تھا، اس سے علم آ گیا ہے۔ ادب والے لوگ تھے۔ کتنا علم؟ حضرت علی فرماتے ہیں جو کچھ سارے قرآن میں ہے وہ سورہ فاتحہ میں ہے، جو سورہ فاتحہ میں ہے وہ بسم اللہ میں ہے، جو بسم اللہ میں ہے وہ بسم اللہ کی بے میں ہے، اور ایک روایت میں جو بے میں ہے وہ اس کے نقطے میں ہے۔ فرمایا اس کی تفسیر لکھنے بیٹھوں تو 70 اونٹ نہ اٹھا سکیں۔ اتنا علم مولا علی کے پاس، جو دروازے ہیں شہر کے علم کا کیا حال ہوگا؟ سب سے اولا و اعلیٰ، اولا پیارے کو کہتے ہیں، اعلیٰ بلند کو، اچھے کو کہتے ہیں۔ 6 سمتے ہیں، 6 اوپر نیچے دائیں بائیں آگے پیچھے، ساری کائنات گھوم کے دیکھ لو، ایک ایک کو چاند پٹک کے دیکھ لو، پھر آؤ میرے نبی کو دیکھو تو تم بھی کہو گے سب سے اولا و اعلیٰ، سب سے بالا و بالا ہمارا نبی، سب سے بالا و صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میرے نبی کے وفادار بن جاؤ، سچے غلام بن جاؤ۔ رب کا وعدہ ادھر ان کے غلام بنو گے، رب کے پیارے بن جاؤ گے۔ یہی سبق پڑھایا ان اپنے بچوں کو بھی، شاگردوں کو بھی، سننے والوں کو بھی، دیکھنے ملنے والوں کو یہی سبق پڑھایا۔ یہ سبق بھولنا، بلانا، آگے بڑھانا ہے۔ ایسے ہی نہیں پھر خادم حسین رضوی بن جاتے ہیں۔ یہی سبق پڑھا تھا، یہی فیضان تھا۔ جو بھی پڑھے گا کامیاب ہوگا، سرخرو ہوگا۔ اعلیٰ حضرت کیسے بنے، امام اعظم کیسے بنے؟ سب نبی کی وفاداری سے، غلامی سے۔ جو ان کا غلام ہو جائے وہ پھر سب کا امام ہو جاتا ہے۔
اور جو ان کا نہیں وہ ہمارا۔ آخری بات، قرآن کہتے ہیں عرب کے محاورے کے مطابق اترا ہے۔ عربوں میں روایت تھی جب دو قبیلے سردار ملتے تھے تو اپنی کمانیں ملاتے تھے۔ کمان آدھا دائرہ ہوتا ہے، ادھر سے آدھا دائرہ، ادھر سے، تو مل کر کیا ہو گیا؟ پورا دائرہ بن گیا۔ تو اب اس سے مراد کیا ہوتا تھا؟ کہتے کیا تھے؟ جو باہر ہے وہ اندر نہیں، جو اندر ہے وہ، جو تیرا ہے وہ میرا ہے، جو میرا ہے وہ تیرا ہے، جو تیرا نہیں وہ میرا نہیں، جو میرا نہیں وہ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ۔ رب نے بھی اپنے حبیب سے معاہدہ کر لیا، محبوب جو تیرا ہے وہ میرا ہے، جو میرا ہے وہ تیرا، جو تیرا نہیں وہ میرا نہیں، جو میرا نہیں وہ۔ سمجھ آ گئی؟ یا غوث زندہ باد۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا رسول اللہ کہتے ہو نا تو درود شریف ضرور پڑھ لیا کرو، ہیں؟ تو اتنی دیر سے کیا کر رہا تھا؟ انہی کی یاد تازہ کر۔ کیا سننا چاہتے ہیں؟ 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 چلیں جی، آپ اتنا، میں اس خیال سے کہ صبح چھٹی نہیں ہے، آپ نے آرام کرنا ہے، چلیں میں 2 شعر سنا دیتا ہوں۔ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکا، مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے، غریبوں فقیروں کے ٹھہرانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب۔ گفتگو میں مجھ سے کہیں کوئی غلطی ہوئی ہو، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، مزید گفتگو۔ اللہ آپ سب کو سلامت رکھے، حضرت کے درجات بلند فرمائے، ان کی ساری اولاد میں اللہ انہی کی جیسی باتیں لے آئے، سارے ہنسی خوشی مل کر خدمت کریں دین کی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔